بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمت اپنے فضل اور اپنے انعام سے نوازا۔ ہزاروں رحمتیں اور ہزاروں درود ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل یہ کائنات معرض وجود میں آئی۔ آج کی اس نشست میں ہم سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 21 اور 22 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل اللہ رب العزت نے مومنین، کافرین اور منافقین کے 3 گروہوں کو الگ الگ بیان فرمایا۔ اس سے قبل کی جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں جو ہم بیان کر چکے ہیں، اور اب ان سب کو مجموعی طور پر خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہا ہے: اے انسانوں، یا ایھا الناس اعبدوا۔ اس سے قبل اللہ نے مومنین کا ذکر کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے، نمازوں کا وہ پاسدار ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کافروں کے گروہ کا ذکر کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جس کے دل میں کفر ہے حبیب آپ اسے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، جس کا دل کالا ہو چکا ہے، میلا ہو چکا ہے، وہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ بظاہر جنہوں نے اسلام قبول کیا، جب انہیں کہا جاتا کہ ان لوگوں کی طرح اسلام قبول کرو جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، وہ کہتے ہم ایسا ایمان قبول کریں جس طرح یہ بیوقوف اسلام قبول کر چکے ہیں، ایمان لے آئے ہیں۔ اب 3 گروہوں کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے پہلے الگ الگ گروہ کا ذکر کیا، اب سب لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو
جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور وہ رب جس نے تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے، تمہارے باپ اور تمہارے دادا اور آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا کا محاورہ ہے۔ دنیا میں جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، پتہ ہے تو مجھے جانتا ہے نا، نہیں جانتا تو اپنے ابا سے پوچھنا، وہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا، صرف تمہارا ہی خالق نہیں ہوں، تمہارے باپ دادا اور آباء و اجداد کا بھی، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، میں ان کا بھی خالق و مالک ہوں، لعلکم تتقون۔ اور اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ شاید اس امید کے ساتھ کرو کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے احسانات گنوا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو اپنے توحید کو مزید واضح کرنے کے لیے نشانیاں بتا رہا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، میں وہ رب ہوں جس نے الذی جعل لکم الارض، جس نے بنایا اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، امانت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، میں ہی وہ رب ہوں کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ وہ پچھلے جمعہ المبارک میں ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ رب العزت لو نشاء لجعلناہ افرأیتم الماء الذی تشربون انتم افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم دیکھتے ہو اس پانی کو جس کو تم پیتے ہو؟ کیا کبھی اس پہ بھی غور کیا؟ کیا میں اس کو اگر لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر اس پانی کو میں کھارا کر دوں تو کیا کر لو گے؟ اس کو نمکین بنا دوں تو کیا کر لو گے؟ تو یہاں پر میں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، میں وہ خدا ہوں جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس پانی کی بدولت میں نے ممکن کیا تمہارے لیے پھلوں کا، رِزْقًا لَكُمْ، جو تمہارے لیے رزق ہے، تمہارے لیے کھانے کا ذریعہ ہے، تمہاری روزی کا ذریعہ ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اپنی ساریاں اللہ رب العزت خالق ہونے کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے شرک نہ کرو، اللہ کے لیے کسی کو شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اب تم جان چکے ہو۔ پہلے اللہ رب العزت نے بتایا دیکھو زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، پانی میں نے نازل کیا، اس سے سب کچھ کہا، اب تم سب کچھ جان چکے ہو، اس کے بعد بھی تم اگر میری عبادت نہ کرو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو یہ تمہاری بڑی بدقسمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی بھی نبی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی کتاب کا کتاب الہی ہونا بیان کرے، کہ جو میں پیغام لے کے آیا ہوں وہ اللہ کا کلام ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو اس کے لیے اللہ نے قرآن کریم کی ابتدا ہی کی ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اپنی کتاب کا کتاب الہی ہونا سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد اس نبی کے اس مقصد کو دنیا کے سامنے پیش کرے جس کے لیے وہ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا مقصد بیان کیا کہ اس کو میں نے دنیا میں کیوں بھیجا۔ چنانچہ یہاں بھی قرآن کریم میں پہلے قرآن کریم کا کتاب الہی ہونا چاہیے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا۔ اس کے بعد اس کی صفات کو بیان کیا کہ یہ وہ قرآن ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اس کی صفات کیا ہیں کہ وہ رہنمائی عطا فرماتا ہے ہر اس انسان کو جو ہدایت لینا چاہے، متقی بننا چاہتا ہے۔ غالباً ہم نے یہ بات بھی قد افلح، قرآن کریم کا دستور اور اللہ کا دین ایک ایسا امتحان ہے، قد افلح من تزکا، جو بھی اس میں آتا ہے اللہ اسے کامیابی سے ضرور ہمکنار کرتا ہے۔ اور اس کے بعد
اسی سبب سے قرآن کریم کی پہچان کرانا مقصود تھا. جب یہ مرحلہ طے ہو چکا تو بندوں کو ہدایت حاصل کرنے اور بدبختی سے بچنے کا مشتاق بنا دیا. تو اب اس مقصود کو بیان فرمایا جس کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. وہ مقصود کیا تھا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، کہ اللہ کی عبادت کرو. اے لوگو اللہ رب العزت کی عبادت کرو. اب یہ قرآن کریم کی یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا حرف ندا استعمال کیا. یہ مختلف چیزوں کے لیے مختلف موقعوں پہ انسان استعمال کرتا ہے. کسی غافل کو اپنی طرف، کسی کو کسی بات کا معلوم کوئی پتہ نہ ہو تو اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ یا، جیسے کوئی بندہ گر رہا ہو کہتے وہ، جیسے اس کو مخاطب کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس، ساری انسانیت کو مخاطب کرنے کے لیے کہا کہ تم غافل ہو اور اس غفلت سے جاگ جاؤ. کیا کرو؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں اور تم سے پہلوؤں کو پیدا کیا اس کی عبادت کرو. اور کبھی کبھی اظہار کرامت کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، یا ایھا النبی. اظہار محبت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اللہ نے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا. اور کبھی کبھی تاثیر کے لیے بھی لفظ یا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یا جبال اوبی. اور یہاں پر یہ جو ندا کا لفظ ہے یہ غافلوں کے لیے تنبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی غائب جو ہے اس کو حاضر کرنے کے لیے کہ جو بھی انسان ہے سب اللہ کی عبادت کرو. کیوں؟ اعبدوا، یہ مقصود نبوت ہے. قرآن کا ذکر کیا، قرآن کے کتاب الہی ہونے کا ذکر کیا، پھر اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کا ذکر کیا. اس کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد ہے ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت اس کو بیان فرما رہا ہے. اب فرمایا الناس، یہاں پہ لوگوں کا لفظ استعمال کیا اللہ رب العزت نے. یہ نہیں کہا یا ایھا المؤمنون، مومن کا لفظ نہیں استعمال کیا. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے الناس کا لفظ استعمال کیا ہے. اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے الناس سے جب اللہ رب العزت الناس یہاں پہ بیان فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مکہ والو. اور جب فرمایا الذین آمنوا تو اس سے مراد ہے مدینے والے لوگ. لیکن یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں پارٹیکولر جو لفظ استعمال کیا یا ایھا الناس اعبدوا، اس سے مراد قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو شامل کر دیا کہ اے لوگو اگر تم مقصد نبوت پہ عمل کرنا چاہتے ہو، کامیابی سمیٹنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ رب العزت کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اس میں سارے کفار، مؤمنین، منافقین سب شامل ہیں. اب فرمایا اعبدوا کے معنی بھی جب ناس میں سارے لوگ شامل ہو گئے تو اعبدوا ربکم الذی، اس میں بھی سارے لوگوں کو شامل کر دیا. بلیور اور نان بلیور سب کو اللہ رب العزت نے شامل کر دیا کہ سب اللہ جو بلیور ہے وہ اپنی عبادت پہ پختہ ہو جائے، اور جو مسلمان یا مومن نہیں ہے وہ ایمان لائے اور پھر عبادت پہ پختہ ہو جائے. یہاں یہ مراد دی جائے گی. اس کے بعد فرمایا ربکم الذی خلقکم. حق تعالیٰ کے لیے تمام ناموں میں سے رب اس لیے فرمایا، جیسے غالباً ہم نے الحمدللہ رب العالمین، اس میں رب تھوڑی سی گفتگو کی ہوئی ہے اس موضوع پہ کہ رب کہتے ہیں بتدریج، سٹیپ بائی سٹیپ، الف سے لے کر یہ تک بتدریج نقطہ، اس طرح انسان کی یا کسی چیز کی پرورش کرنا کہ وہ نقطہ کمال تک پہنچ جائے، خوبصورت انداز میں اس کی پرورش کرنا. فرمایا ربکم الذی، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا رب ہے، جو تمہاری پرورش کرتا ہے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، قبر میں جانے تک. وہ خدا، وہ صرف ایک ہی رب میں ہو سکتی ہے. وہ کس میں ہو سکتی ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو بنایا.
یہ قرآن کریم میں اتنی چاشنی ہے انسان جب اس کو تھوڑا سا، الذی خلقکم، کہ وہ خالق جس نے تم کو پیدا کیا، لعلکم، اور پھر آگے فرمایا والذین من قبلکم، جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ انسان جب کسی کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو، تو مجھے جانتا نہیں ہے، تو وہ ساتھ کہتا ہے اگر تو نہیں جانتا تو اپنے آبا و اجداد، اپنے ابا سے پوچھ. تو یہ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے باپ کو بھی پیدا کیا. جیسے کہ میں نے تم پہ بھی احسان کیا، تمہارا کیا ہو، میں نے تمہارے باپ پہ بھی احسان کیا. اب اللہ فرماتا ہے میں وہ خالق و مالک ہوں جو تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے آبا و اجداد کا بھی خالق ہے. والذین من قبلکم، تاکید کے لیے، اپنا مقام بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو بھی میں نے پیدا کیا. لعلکم، لعل کا لفظ جو ہے وہ شک کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ فرمایا اس امید کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اس امید پہ اللہ کے ہاں سر بسجود ہو جاؤ، لعلکم تتقون، کہ اس عبادت کے ذریعے اللہ تمہیں قرب نصیب فرما دے، اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہو جائے، اور جس سے تمہیں زندگی اور آخرت کی کامیابیاں مل جائیں. اس کے بعد کی آیات میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ رب جس نے اس زمین کو بنایا تمہارے لیے بچھونا. جعل لکم الارض، رب تعالی نے اپنی پہچان یوں کرائی کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. اور اب جعل لکم الارض، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا سارا نظام اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کیا. دنیا کا سارا نظام کچھ بھی ہے، جانور ہے، الذی سخر لکم الارض، اللہ رب العزت نے سب کچھ انسان کے لیے مسخر کر دیا. فرمایا اس روئے زمین کا جعل لکم الارض، ارض کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے انسان، اس کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا. الذی جعل لکم الارض فراشا، اس کو تمہارے لیے میں نے بچھونا بنا دیا. بنیادی طور پہ آپ جب بستر ڈالتے ہیں تو وہ بستر زمین سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت زمین کی جو اصل جگہ ہے وہ پانی کے نیچے ہے. اب زمین کتنی ہے؟ 1%، 3% پانی ہے. تو زمین کو اللہ فرماتا ہے میں نے بچھونا اس پانی سے اوپر کر دیا کہ یہ تمہارے لیے بچھونا بن جائے، تمہارے لیے رہنے کی جگہ بن جائے. الذی جعل لکم الارض، یہ میری ہی قدرت ہے کہ اس زمین کے کچھ حصے کو پانی سے نکال کے اوپر کر دیا اور تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دی. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان جو ہے اس کو میں نے تمہارے لیے چھت بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جانور وغیرہ انسان کے تابع کیے. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو وعلم آدم الاسماء کلھا، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سب کچھ سکھا دیا تو پھر فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. یعنی سارا کچھ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مسخر کر دیا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ، بڑی اچھی گفتگو آگے ہو سکتی ہے، وقت کی قلت، انشاءاللہ اس آیہ مبارکہ کے اگلے ٹکڑے کو ہم اگلے جمعۃ المبارک میں زیر بحث لائیں گے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کو بالخصوص سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، سنتے ادا فرما لیں.